Assalamu alaikum. Dear students, it's I Uzair Ahmad and you're watching Ahmad Tutorials. آج میں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسا کہ میں نے کل اپنی انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ میں سمپل سے جو ہے وہ شروع کروں گا اور کمپلیکس چیزوں کی طرف پھر میں جاؤں گا. تو سب سے پہلے چونکہ ہم انگلش لینگویج کی بات کرتے ہیں, ہم انگلش گرامر کی بات کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لینگویج کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ واٹ از لینگویج, کہ لینگویج ہے کیا اینڈ واٹ از دا اوریجن آف لینگویج. تو لینگویج کے بارے میں سب سے پہلی یہ بات کہ یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئے, اس کا سائنٹیفکلی اس کا کوئی وجود ہمیں نہیں ملتا تاریخ میں, کیونکہ اس کے بارے میں مختلف لنگوسٹس کے 5 جو ہے وہ تھیریز ہے. کوئی اس کو ڈیوائن سورس کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ انسان جو ہے جب مشقت کرتا تھا اور مختلف قسم کی آوازیں یہ نکالتا تھا اس مشقت کے دوران, تو یہ اس سے انہوں نے یہ زبان جو ہے پھر ترتیب دی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, انوائرمنٹ میں جو یہ مختلف قسم کے آوازیں ہوتی ہے, برڈز کی ہوتی ہے, مختلف چیزوں کی, انسان نے اس کو کاپی کر کے جو ہے وہ امیٹیٹ کر کے جو ہے وہ یہ زبان بنائی ہے. اور کچھ جو ہے وہ اس کی سائنٹیفک ریزن دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسان چونکہ اس کی جو ساخت ہے وہ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ وہ زبان کے قابل اس کو قدرت نے بنایا ہوا ہے. یعنی اس کی جو اگر اس کی زبان کو دیکھا جائے, اس کی جو ہے وہ دانتوں کو دیکھا جائے, اس کے جو اسکل کے سٹرکچر کو دیکھا جائے, تو وہ بالکل کائنات کی دوسری جو مخلوقات ہے, جانور ہے, ان سے بالکل یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ پرفیکٹ ہے ایک زبان بولنے کے لیے. تو جو قدرت نے جو ہے اس کے اندر زبان بولنے کی جو صلاحیت دی ہے وہ پہلے ہی دن سے اس کو دی ہے. اور باقی زبان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تو اس کے بارے میں کوئی آخری رائے نہیں دے سکتا, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ پروو نہیں ہوا. اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ واٹ از لینگویج اینڈ وائی ڈو پیپل اسپیک لینگویج اینڈ وائی انگلش اونلی. تو سب سے پہلے ہم اس سوال کو حل کریں گے کہ واٹ از لینگویج, زبان ہے کیا, بعد میں زبان پہ بات کریں گے. تو زبان کے متعلق جس طرح میں نے لکھا ہے کہ although there are dozens of definitions of what language is, but it is not that easy to define language in a bunch of words. So here am I giving you one of my favorite definitions of language, but still it's not the perfect one. میں نے لکھا ہے کہ لینگویج کے متعلق بہت سے لینگوسٹس نے مختلف قسم کے اپنی آراء دی ہے, مختلف قسم کے ڈیفینیشنز دیے ہیں کہ لینگویج اسے کہتے, کوئی اس کو جو ہے سیٹ آف جو ہے وہ ساؤنڈز اینڈ ریٹن سمبلس کہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ میڈیم آف کمیونیکیشن ہے, کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. نوم چومسکی اپنی طرف سے کوئی ڈیفینیشن لاتا ہے. تو لیکن جو مجھے اچھی جو ڈیفینیشن لگی اس میں سے میں نے وہ یہاں پر آپ کے سامنے لائی ہے کہ a language is a system of communication which consists of a set of sounds and written symbols which are used by the people of a particular country or region for talking or writing. کہتے ہیں کہ زبان کیا ہے, ایک رابطے کا ایک ذریعہ ہے جو کہ کس طرح بنتا ہے کہ اس میں آوازوں کی جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہے اور اس میں مختلف قسم کے جو ہے خط و کتابت کے لیے جو ہے وہ سمبلز ہوتے ہیں, اور انہی سمبلز اور انہی آوازوں سے جو ہے وہ ایک لینگویج بنتی ہے اور اسی سے ایک پورا کمیونیکیشن سسٹم بنتا ہے لینگویج کا. تو کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن سسٹم کون فالو کرتا ہے, یہ ایک خاص علاقے کے لوگ, ایک خاص جو ہے وہ ملک کے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں بول چال کے لیے اور خط و کتابت کے لیے, لکھنے کے لیے. تو یہ تو ہوئی لینگویج کے بارے میں بات کہ لینگویج کہاں سے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ لینگویج صرف بولنے کو اور لکھنے کو نہیں کہتے. پڑھائی اور لکھائی جو ہے وہ لینگویج کی یہ ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی بیتکی ہے, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سن نہیں سکتے, جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایک الگ قسم کی زبان پر وہ بولتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں
سائن لینگویج جو اشاروں کی زبان ہے. اب وہ اشاروں کی زبان میں تو کوئی ریٹن سمبل نہیں ہے, کوئی جو ہے اس میں وہ نہیں ہے, اسپیکنگ نہیں ہے, اس میں کوئی سیٹس آف ساؤنڈ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ڈیفینیشن جو میں نے ابھی اوپر درج کی ہے, یہ ڈیفینیشن بھی لینگویج کے پورے جو ٹرم ہے اس پہ پوری نہیں اترتی. اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ایسی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ کہیں کہ یہ ایک مکمل تعریف ہے لینگویج کی. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ وائی ڈو پیپل اسپیک اے لینگویج. کیوں لوگ جو ہے وہ لینگویج بولتے ہیں, کیوں لوگ زبان بولتے ہیں. تو پیپل اسپیک اے سرٹن لینگویج بیکاز دے نیڈ ٹو کمیونیکیٹ. لوگوں کو ضرورت ہے کمیونیکیشن کرنے کی, لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے, تبھی وہ زبان بولتے ہیں. اور زبان جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. کین یو جسٹ امیجن لائف وداؤٹ لینگویج. کیا آپ کبھی یعنی تصور کر سکتے ہیں زندگی کا بغیر زبان کے, کہ زبان نہ ہو اور آپ زندگی کا کوئی تصور کریں, ایسی زندگی جس میں زبان کا کوئی عمل دخل نہ ہو؟ نہیں. یہ کتنا مشکل ہوگا اگر کوئی زبان نہیں ہوگی. I can't even think about it. میں سوچ بھی نہیں سکتا. So human is a social animal and for him or her a communication system like language is must. تو انسان چونکہ ایک سوشل اینیمل ہے اور یہ ایک معاشرے میں رہتا ہے, تو اس کو ضرور جو ہے وہ ایک کمیونیکیشن کی ضرورت ہے, جس کے ذریعے جو ہے کمیونیکیشن سسٹم کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھے. تو زبان ایک بیسٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ سسٹم ہے, تو جس کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے. اچھا, پھر آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وائی انگلش اونلی, کیوں صرف انگلش. کہ یہ بہت اہم کویشچن ہے کہ کیوں انگلش, چائنیز کیوں نہیں, ہندی کیوں نہیں, عربی کیوں نہیں, سنسکرت کیوں نہیں, یا کوئی دنیا کی بڑی زبان کیوں نہیں, صرف انگریزی ہی کیوں آج کل. تو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ انگریزی جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے. کہتے تو سب ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی بولی ہے, ایک زبان ہے, کیونکہ یہ آسان ہے سیکھنے میں. دنیا کی دیگر زبانوں کے بنسبت انگلش جو ہے اس میں ایک کمال ہے کہ یہ آسانی سے گل مل جاتی ہے دوسری زبانوں میں, اور یہ ان سے بھی جو ہے وہ قرض لیتی ہے, ایک قسم کا بوروئنگ کرتی ہے, زبان لیتی ہے اپنے جو اس کا سینہ جو ہے یہ بہت وسیع ہے. یہ دوسرے زبانوں سے بھی الفاظ جو ہے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, اور اپنے جو ہے الفاظ کو بھی دوسرے زبانوں کی زینت بنا دیتی ہے. تو تبھی جو ہے دنیا کی دوسرے لینگویجز سے یہ تھوڑی سی ہٹ کر ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. دوسری بڑی وجہ اس کی جو پاپولیرٹی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی زبان ہے جو آج کل ایکسل کر رہے ہیں آرٹس کے جو ہے شعبے میں, میڈیسن کے شعبے میں, یا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام جو بڑے شعبے ہیں وہ آج کل انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں, اور یہی لوگ اس میں جو ہے وہ بام عروج تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو دنیا کی اگر عصری علوم اگر اس زبان میں ہیں جس کو ہم انگریزی کہتے ہیں, تو باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ضرور ہوں گے, کیونکہ سب لوگ علم کی طلب میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو علم کی جو ہے طلب ہے اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک خاص زبان میں موجود ہے وہ علم, تو آپ ضرور جو ہے پھر اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کی تیسری بڑی وجہ وہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی, یہ اصل میں زبان ہے ٹریڈ کی, اور جب بات ٹریڈ کی آتی ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ جو چل رہی ہے وہ ٹریڈ کی وجہ سے چل رہی ہے. کاروبار ہے, لوگوں کے بزنسز ہیں, اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک زبان کی, ایک کمیونیکیشن سسٹم کی. تو انگریزی جو ہے وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے, اور پوری دنیا میں جو آج کل جو ہے وہ جس لینگویج کے ذریعے ٹریڈ ہو رہی ہے وہ انگریزی ہے. چاہے پاکستان اور
چائنا کے مابین بھی تعلقات ہو تو پاکستان اور چائنا اردو یا چائنیز میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کا میڈیم آف انسٹرکشن یا میڈیم آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے، وہ انگریزی ہے۔ اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جو ہے وہ انگریزی بولی جاتی ہے اور انگریزی کے ذریعے جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا ٹاسک کیا ہے آج؟ آپ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے جتنی بھی باتیں میں نے کی ہے اس کو سوچ کے آپ اپنی طرف سے ایک ڈیفینیشن بنائیں لینگویج کی کہ آپ کے خیال میں لینگویج کسے کہتے ہیں، اور پھر اپنے کمنٹ سیکشن جو ہے ہمارے اس ویڈیو کا، اس میں آپ جو ہے وہ درج کریں، وہاں پر اپنے کمنٹس میں وہ لکھیں کہ اکارڈنگ ٹو یو واٹ از لینگویج۔ اچھا، آخر میں آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن پہ جو ہے وہ پریس کرے، کیونکہ بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو پھر دیگر جو ہے نوٹیفیکیشنز ملتی ہے نئے ویڈیوز کی، اور لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی ویوز ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔